بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدره تقدیرا والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلاة وسلاما اما بعد۔ آج ہم امام ابن حزم رحمہ اللہ کے موقف کے بارے میں بات کریں گے کہ ابن حزم رحمہ اللہ کا فرقوں کے بارے میں کیا موقف ہے۔ اصل میں اس آرٹیکل کا نام ہے موقف ابن حزم من الفرق الاسلامیہ، اسلامی فرقوں کے بارے میں ابن حزم کا کیا موقف ہے، یعنی وہ فرقے جو اسلام کی طرف منتسب ہے۔ کیونکہ یہاں پر ہم کفار کے فرقوں کے بارے میں بات نہیں کریں گے، بلکہ بات کریں گے کہ جو فرقی اسلام کی طرف منتسب ہے، اپنی نسبت کرتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابن حزم رحمہ اللہ قرن خامس کے علماء میں سے ہے۔ اے بھائی صاحب مائک بند کر دے اپنا۔ ابن حزم رحمہ اللہ قرن خامس کے علماء میں سے ہے، اندلس کے علماء میں سے ہے، اور ان کے بہت ساری کتابیں ہیں، مصنفات مؤلفات ہے۔ ان کتابوں میں سے مشہور کتاب المحلہ کے نام سے ہے، جس کو ہم حدیث کا شرح بھی کہہ سکتے ہیں، فقہ کی ایک کتاب بھی ہے۔ اسی طرح ان کے ایک اور بھی کتاب ہے الفصل فی الملل والنحل، فرقوں کے بارے میں، اس کو کمپیریٹیو ریلیجن سمجھے، مقارنۃ الادیان جس کو کہا جاتا ہے، تمام ادیان کا اسٹڈی کیا ہے ابن حزم رحمہ اللہ نے اس کتاب میں، کہ اسلام کیوں بہتر ہے، باقی ادیان کے اوپر ترجیح کیوں اسلام کو حاصل ہے۔ الفصل فی الملل والنحل، اور فرقوں کے بارے میں عبد الکریم شہرستانی رحمہ اللہ نے بھی کتاب لکھی ہے الملل والنحل کے نام سے۔ تو عبد الکریم شہرستانی کے حوالے سے ہم آگے بات کریں گے کہ ابن حزم اور عبد الکریم شہرستانی کے منہج میں کیا فرق ہے۔ دونوں تو فرقوں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں نا، اور نام بھی سیم رکھے ہے، الفصل فی الملل والنحل، اور عبد الکریم شہرستانی کی بھی کتاب ہے الملل والنحل، جس میں خوارج کے بارے میں بات کرتے ہیں، شیعہ کے بارے میں، یہ لوگ کب سے پیدا ہوئے، شیعہ کے اندر کتنے فرقے موجود ہے، خوارج کے اندر کتنے فرقے موجود ہے، پھر خوارج میں کون سا فرقہ مسلمانوں کا زیادہ قریب ہے، اہل سنت کے زیادہ قریب ہے، شیعہ میں کون سا فرقہ اہل سنت کے زیادہ قریب ہے۔ تو اندلس میں پیدا ہوئے تھے امام ابن حزم رحمہ اللہ، اور 456 میں فوت ہوئے ہیں۔ اندلس کو آج کل اسبانیہ برتغال بھی کہا جاتا ہے، اور ابن حزم رحمہ اللہ کے بارے میں معروف ہے کہ وہ تقلید کا انکار کرتا تھا سخت طریقے سے، اور اندلس میں مالکیوں کا مذہب چل رہا تھا، تو ابو الولید باجی کے ساتھ ان کے مناظرات بھی منعقد ہوئے تھے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ابو الولید باجی کچھ مناظرات میں ان کو غلبہ حاصل ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، ابن حزم کو ان کے اوپر غلبہ حاصل ہوا تھا مالکیوں کے اوپر، مالکیوں نے ان کو کئی اذیتیں بھی دی تھی اسی وجہ سے کہ وہ تقلید کا منکر تھا۔ اور اصل میں ابن حزم رحمہ اللہ نے داؤد ظاہری کے مذہب کو مروج کیا اپنے زمانے میں۔ تو جو ظاہری مذہب ہے اس کا مؤسس داؤد ظاہری تھے، جو پہلے گزر چکے تھے، لیکن بعد میں ابن حزم رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے اس مذہب کی ترویج کی، رائج کر دیا، انہوں نے بہت ساری کتابیں۔ یہ بات بھی یاد رکھے کہ ابن حزم رحمہ اللہ کی کچھ کتابیں مفقود ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ میری یہ کتاب ہے، اس میں نے یہ بات ذکر کی ہے۔ مثال کے طور پر موطا کا ایک شرح ہے، کہتے ہیں کہ موطا کا شرح الاملا کے نام سے میں نے لکھا تھا، الاملا شرح الموطا، لیکن وہ آج کل موجود نہیں، مخطوط کی شکل میں بھی موجود نہیں۔ تفسیر بھی لکھی لیکن وہ بھی مفقود ہے۔ اور ان کی مشہور کتابیں یہی ہے کہ منطق کے بارے میں کچھ کتابیں ان کی موجود ہے، اور اسی طرح یہ جو فرقوں کے بارے میں کتابیں یا المحلہ وغیرہ ہے۔ الفرق الاسلامیہ نشأت فی اواخر عصر الخلفاء الراشدین، اسلامی فرقے کب سے پیدا ہوئے، اسلام کی طرف جو منسوب فرقے ہیں، شیعہ، خوارج، مرجیہ، جہمیہ، یہ کب سے پیدا ہوئے؟ تو خلفاء راشدین کے زمانے کے اینڈ میں پیدا ہوئے، یعنی ابو بکر کے زمانے میں فرقے نہیں تھے، عمر کے زمانے میں بھی فرقے نہیں تھے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ منافقین کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آگاہ کر دیا۔ حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، رازدان تھے نا، منافقین کے نام ان کو بتائے تھے۔ تو عمر نے ان سے پوچھا کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے، منافقین کی لسٹ میں،
تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو یہ بھی کہا تھا کہ عمر دروازہ ہے. عمر نے ان سے پوچھا کہ میں کون سا دروازہ ہوں, یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا یا کھل جائے گا؟ جو دروازہ فتنوں کے سامنے وہ دروازہ تھا. جب عمر فوت ہوئے عثمان کے زمانے میں فتنے سٹارٹ ہو گئے, عثمان کو قتل کر دیا گیا, مسلمانوں نے قتل کیا ان کو, پھر علی, تو عمر یہ دروازہ ہے. تو پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ یکسر, آپ ایسا دروازہ ہے جس کو توڑا جائے گا. پھر عمر نے کہا یہ دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا, کیونکہ جو دروازہ توڑا جائے نا وہ کبھی بند نہیں ہوتا, لیکن جو کھولا جائے اس کو بند کر سکتے ہیں. تو عمر ایسا دروازہ تھا نا فتنوں کے سامنے جو توڑا گیا اور اس کے بعد فتنے سٹارٹ ہو گئے. تو اس لیے یہ بات یاد رکھ کہ فرقے پیدا ہوئے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں پیدا ہوئے, لیکن ابو بکر اور عمر کے بعد, عثمان کے زمانے کے بعد سے پیدا ہوئے. علی رضی اللہ عنہ کے دور میں خوارج کا فتنہ نکلا تھا, جیسے یہ قصہ معروف ہے, اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے زمانے میں فرقوں کے وجود مضبوط گہرائی اختیار کر چکے, مضبوط عمیق بن گیا. فرقے تو پہلے سے موجود تھے, لیکن اس زمانے میں فرقوں نے سر اٹھائے ہیں. تو مسلمانوں کے علی رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی, کچھ لوگوں نے ان کے اوپر تہمت لگائی کہ آپ عثمان کے قاتلین سے بدلہ کیوں نہیں لیتے, اور اسی وجہ سے پھر تحکیم کے مسئلہ واقع ہوا, جس کی وجہ سے خوارج نکل آئے. معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو قتال واقع ہوا تھا, جس میں پھر انہوں نے صلح کرایا, اور جب صلح کرایا تو دو لوگوں کو فیصلے کا حق دیا. لیکن جب دو لوگوں کو فیصلے کا حق دیا, کچھ لوگوں نے کہا کہ فیصلے کا حق تو اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے, ان الحکم الا للہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. پھر علی نے ابن عباس کو بھیجا کہ خوارج کو سمجھائے. تو پھر ابن عباس نے خوارج کے ساتھ مناظرہ کیا تھا. یہ معروف مسئلہ ہے کہ اس مناظرے کی وجہ سے کئی لوگ پھر اسلام کی طرف واپس آ گئے. لیکن پھر علی رضی اللہ عنہ نے لیکن علی نے خوارج کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا تھا. اس لیے ابھی تک علماء کا اختلاف ہے کہ خوارج مسلمان ہے یا کافر ہے. ابن باز نے لکھا ہے کہ خوارج کافر ہے, لیکن علی رضی اللہ عنہ کا یہ موقف تھا کہ وہ لوگ تو کفر سے بھاگ رہے ہیں, ان کے اوپر کیسے فتویٰ آپ لگا سکتے ہیں؟ وہ تو خود کفر سے بھاگ رہے ہیں. خوارج تو کفر سے ڈر رہے ہیں نا, تو اس وجہ سے بھاگ رہی ہے. تو بہرحال خوارج کا فتنہ اٹھا تھا. اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں شیعہ کا فتنہ اٹھا تھا. یہود نے عبداللہ ابن سبا کے نام سے ایک شخص کو لانچ کر دیا اور اسلام کا قمیص پہنایا ان کو, تاکہ وہ لوگوں کو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے دلوں میں محبت ڈالے. اپنے آپ کو شو کرتے تھے کہ ہم شیعان علی ہے, علی سے محبت کرتے ہیں, اور ان کے الوہیت کا دعویٰ کچھ لوگوں نے کیا. اور علی رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ میں ان کو جلانا چاہتا ہوں, لیکن چونکہ حدیث ہے کہ لا يعذب بالنار الا رب النار, آگ کے ذریعے صرف اللہ جلا سکتا ہے. اور یہ مسئلہ فتح الباری میں ابن حجر نے ڈسکس کیا کہ کافروں کو جلانا کیسا ہے, یا جو لوگ, تو کچھ صحابہ نے ایسا کیا بھی تھا. تو امام ابن حزم کے بارے میں یہاں پر ہم پڑھیں گے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے, ابن حزم رحمہ اللہ کے نزدیک فرقوں کی تعداد کتنی ہے, یہ مسئلہ ہم ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ ابن حزم کے نزدیک فرقوں کے ظہور کے اسباب کتنے ہیں, کون سے اسباب ہے جو فرقوں کی ظہور کا سبب بنا ہے, فرقے کیوں نکل آئے, کیا اسباب ہے. تو اس کے 3 اسباب ہے, سیاسی اسباب, اجتماعی اسباب, فکری اسباب. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ابن حزم رحمہ اللہ ان فرقوں کے ساتھ کن مسائل میں موافق ہے اور کن مسائل میں مختلف ہے. تو یہ ہے سب سے پہلا مسئلہ جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ابن حزم رحمہ اللہ کیا سمجھتے ہیں کہ فرقے کتنے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ فرقوں کے جو ظہور کے اسباب کتنے ہیں. اس کے بعد ابن حزم کن مسائل میں پھر ان فرقوں کے ساتھ موافق ہے اور کن مسائل میں ان فرقوں کے ساتھ مخالف ہے. ان مسائل کو ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے 3 اسباب وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آگے. سب سے پہلے بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث معروف ہے کہ پرانے لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے تھے, یہود اور نصارہ. وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ عَلَى 73 فرقہ, اور یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا, تمام فرقے جہنمی ہیں مگر ایک فرقہ جنتی ہے. صحابہ نے پوچھا وَمَنْ هِيَ يَا رسول اللہ, وہ کون سا فرقہ ہے؟ جواب دیا مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي, جس منہج پر میں ہو اور میرے صحابہ ہے وہی فرقہ جنتی ہے, اس پر جو لوگ چل رہے ہیں بس وہی جنتی ہے. اور اس کے بارے میں احمد نیسابوری نے 300 ہجری میں کتاب بھی لکھی ہے, اہل الحدیث ہم الفرقۃ الناجیہ, اہل الحدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے. اس کا نام طائفۃ المنصورہ بھی ہے
الفرقۃ الناجیہ بھی ہے، اہل السنت والجماعت بھی کہا جاتا ہے، اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے، اور یہ رسالہ ہم نے اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے مکتبہ راشدیہ کی طرف سے، 30 پیج پر مشتمل ایک رسالہ ہے، اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہے۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ احمد نیسابوری کا رسالہ ہے۔ یہ کسی ابھی کے زمانے کے، یہ کہتے ہیں 150 سال اہل حدیث ہو گئے پیدا ہو، تو دیوبند کتنے سال پہلے پیدا ہوا ہے؟ اس لیے ہم 300 ہجری میں انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، تو اس کے بعد تو 1100 سال گزرے کہ اہل الحدیث ہم الفرقۃ الناجیہ، اس حوالے سے۔ تو لیکن امام ابن حزم کہتے ہیں کہ فرقوں کی تعداد 73 نہیں ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ سب سے پہلے ہم ابن حزم کے ساتھ تھوڑا مناقشہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابن حزم کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو 73 فرقوں والے حدیث ہے صحیح نہیں ہے، اور عبد الکریم شہرستانی اپنی کتاب میں کوشش کرتے ہیں کہ فرقوں کے بارے میں جب وہ بات کرتے ہیں وہ 73 سے آگے نہ جائے پیغمبر کی اس حدیث کی وجہ سے۔ عبد الکریم شہرستانی کوشش کرتا ہے کہ وہ آگے نہ جائے، بلکہ وہ 73 فرقوں کو محصور کرنا چاہتے ہیں ابن حزم عبد الکریم شہرستانی، لیکن ابن حزم سمجھتا ہے کہ 73 فرقوں کے بارے میں حدیث ضعیف ہے، لہٰذا میں 80 فرقوں کا بھی بات کر سکتا ہوں کہ اسلام میں 80 فرقے پیدا ہوئے ہیں، 100 سے بھی اوپر پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے وہ حدیث میں ہے نا کہ اللہ کے 99 نام ہے، پھر جب علماء نے تلاش کیا تو اللہ کے تو 100 سے زیادہ نام ہے۔ تو اس لیے یہ جو حدیث کے اوپر ذوب کا حکم لگائے ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم یہ کہیں گے، پہلا جواب جی، یہ انٹرنیٹ تھوڑا سا مسئلہ کر رہا ہے، جوائن نہیں ہو رہا جی۔ ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرقوں کے بارے میں جو حدیث ہے 73 فرقوں کے حوالے سے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ ان النقد العلمی للحدیث دل على صحت هذا الحدیث او حسنہ، یہ حدیث تو یا صحیح ہے اور یا حسن ہے۔ ابن حزم کا فیلڈ یہ نہیں ہے کہ حدیث کے اوپر حکم لگائے، ان کا فیلڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، منطق ان کا فیلڈ ہے، فقہ ہے، رد کرنا ہے، اور اسی طرح فقہی مسائل میں بھی وہ کئی تناقضات کی شکار ہوئے ہیں۔ عقیدے کے مسائل میں آگے ہم بات کریں گے کہ ابن حزم تناقضات کا شکار ہوا ہے، لہٰذا ہم اس مسئلے میں ابن حزم کی تحکیم کو نہیں تسلیم کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ابن حزم سے اچھے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، یہ جواب ہے اس کا ابن حزم۔ دوسری بات، امام ابن حزم کو حدیث کی بہت ساری کتابیں پہنچی نہیں تھی، مثال کے طور پر ترمذی ان کو نہیں پہنچی تھی، یہی وجہ ہے کہ ابن حزم کہتے ہیں امام ترمذی مجہول ہے۔ اگر ان کو یہ کتاب پہنچتی تو اتنے بڑے امام کے بارے میں کوئی کہتا ہے کہ مجہول ہے؟ مجہول کون ہوتا ہے؟ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ امام ترمذی تو اس امت کے بڑے ائمہ و محدثین میں سے ہیں، تو ابن حزم نے کیوں کہا ہے کہ وہ مجہول ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ حدیث کے باب میں کمزور ہے، لہٰذا یہ ہم نہیں مان سکتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ لسان المیزان میں لکھتا ہے، کان یحجم علی القول فی التعدیل والتجریح وتبیین اسماء الروات۔ ابن حزم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حملہ کرتا تھا محدثین کے اوپر تجریح اور تعدیل میں، جرح ان کے اوپر غالب آتا تھا، اکثر جو راوی ثقہ ہے اس کے اوپر بھی، ابن ترمذی کو بھی مجہول کہا ہے، تو اس کے اوپر تجریح غالب تھا، تعدیل غالب نہیں تھا، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ انسان کے اوپر جرح غالب آ جائے۔ یہ تو ابن حبان نے بھی کیا تھا کہ جرح میں متشدد ہے اور توثیق میں متساہل ہے، تو اس طرح تو انسان اپنے ایک مرتبہ سے گر جاتا ہے جو وہ ہے۔ اور ابن حجر کہتے ہیں فَيَقَعُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَوْهَامٌ شَنِيعَةٌ، بہت برے اوہام میں ابن حزم اسی وجہ سے تحکیم کے مسئلے میں واقع ہوا ہے۔ تو یہ تو اس حوالے سے بات ہو گئی کہ 73 فرقوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس کو بارے میں ابن حزم کا کیا موقف ہے، تو اس کو ضعیف سمجھتا ہے۔ ابھی جو اساسی اور بنیادی فرقے ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے بارے میں بھی عبد الکریم شہرستانی اور ابن حزم میں اختلاف ہے۔ عبد الکریم شہرستانی کہتے ہیں کہ فرقے 4 ہے، جیسے میں نے کہا ان کی کتاب ہے نا شہرستانی کی الملل والنحل کے نام سے، عبدالعزیز محمد وکیل کی تحقیق سے مطبوع ہے کتاب، وہی مشہور کتاب ہے شہرستانی صاحب کی۔ تو وہ کہتے ہیں فرقے کے اصول 4 ہے، یعنی فرقے تو بہت زیادہ ہے نا، 70 سے زیادہ ہے، لیکن اصول الفرق 4 ہے، قدریہ، صفاتیہ، خوارج، شیعہ، باقی جتنے بھی فرقے ہیں۔ ابھی بریلویہ ایک ہے نا، بریلوی کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ ہاں جی، اس کو ہم کس کیٹیگری میں ڈالیں گے؟ حنفی میں ڈالیں گے، ٹھیک ہے،
اس لیے تو ابن حزم کہتے ہیں نا فرقے زیادہ ہے نا، بریلیوں میں نقشبندی اور اہل حدیث میں جماعت اہل حدیث، غرباء اہل حدیث اور فلان اہل حدیث اور فلان اہل حدیث کتنے پیدا ہوئے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یہ چون کے اصل ان کا ایک ہے، اصل ان کا ایک ہے اور باقی تو ہو سکتے ہیں۔ اور لیکن ابن حزم کہتے ہیں کہ فرقوں کے اصول 5 ہے، فرقوں کے اصول 5 ہے۔ تو یہ ایک اختلاف ہے شہرستانی اور ابن حزم کے درمیان، کو وہ دونوں کے درمیان یہ عدد میں فرق ہے، اصول الفرق کے حوالے سے ان کے درمیان ایک فرق پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جو فرقے ہے اہل سنت سے دوری کے لحاظ سے اور اہل سنت سے قرب کے لحاظ سے ہم اس کی تقسیم کریں گے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر تو اہل سنت آتے ہیں، دوسرے نمبر پر معتزلہ ہے، یہ دوسرے نمبر پر معتزلہ ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں وَأَقْرَبُ فِرَقِهَا إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ أَصْحَابُ الْحُسَيْن ابن محمد النجار۔ اہل سنت کے سب سے قریب فرقہ حسین ابن محمد النجار کا ہے۔ تو ابھی فرقوں کے بارے میں تو ابن حزم رحمہ اللہ بات کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے جب آپ نے فیصلہ کرنا ہے نا تو آپ نے ساروں کے اوپر ایک فیصلہ نہیں کرنا ہے، کیٹیگری بنانا ہے۔ دیوبندیوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب دیوبندی سیم ہیں، ان میں کیٹیگریز ہے، یہ ہمارا زیادہ قریب ہے، پنجبیری لوگ ہمارے زیادہ قریب ہے مماتی حیاتیوں سے۔ بریلیوں میں بھی فرقے ہے، بریلیوں میں کچھ لوگ ہمارے قریب ہے، کچھ لوگ ہم سے دور ہے۔ تو ابن حزم کہتے ہیں کہ اہل سنت کے سب سے قریب فرقہ بدعتی فرقوں میں سے حسین ابن محمد النجار کا فرقہ ہے، اور حسین ابن یہ مجبرہ میں سے تھا، جبریہ جو فرقہ ہے نا، قدریہ اور جبریہ، جو کہتے ہیں کہ انسان محض مجبور ہے اور سب کچھ اللہ کرتا ہے، انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ بھی اللہ ہی کراتا ہے، شراب جب وہ پیتا ہے، زنا کرتے ہیں تو تب بھی اللہ کرتے ہیں۔ تو یہ حسین ابن محمد ابن نجار کے حوالے سے۔ اس کے بعد مرجیہ کے حوالے سے ابن حزم کا یہ موقف ہے ان اقرب فرقہ الی اہل السنہ ہم اصحاب ابی حنیفہ۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین کے نام سے معروف کتاب ہے، وہ کہتے ہیں مرجیہ کے 9 فرقے ہیں، اس میں سے احناف بھی ایک فرقہ ہے، اور یہ بات ابن حزم نے بھی مان لی ہے کہ مرجیہ تو اہل حدیث اور اہل سنت سے بڑی دور ہے، کیونکہ مرجیہ کیا کہتے ہیں؟ مرجیہ کہتے ہیں شراب بھی پیو، زنا بھی کرو، کچھ بھی آپ کرو، صرف لا الہ الا اللہ پڑھو تو بس آپ کامیاب ہے۔ اس لیے ایک سلف کے ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کیا لا الہ الا اللہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جنت کی چابی ہے، لیکن چابی کے دندان ہوتے ہیں، دندان اگر خراب ہو جائے تو آپ کے لیے دروازہ نہیں کھول سکتا، آپ کے لیے تالا نہیں کھولتا، تو لہٰذا اعمال ضروری ہے، وہی سمجھ رہا تھا۔ اور احناف آج تک وہ کوشش کرتے ہیں کہ عمل کو خارج کرے ایمان سے، یہ مرجیہ کا موقف تھا۔ تو مرجیہ میں بہت سارے فرقے ہیں، مرجیۃ الفقہاء ہے، اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی بدنام ہے کہ وہ مرجیہ میں سے تھے، کیونکہ حماد سے علم حاصل کیا تھا، اور حماد مرجیہ میں سے کے اساتذہ سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھے، امام ابو حنیفہ میں ارجاء پایا جاتا تھا، احناف میں بھی ارجاء پایا جاتا ہے، لیکن ان کا ارجاء اتنا خطرناک نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ایمان ہے نا، یہ 2 چیزوں کا نام ہے، تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان، اور عمل اتنا ضروری نہیں ہے، شرط نہیں ہے، عمل کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ اور ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ایمان مرکب ہے، اور 3 چیزوں کا نام ہے، عمل بھی اس میں داخل ہے، اور عمل 2 طرح کا ہے، کچھ عمل مکفر ہے، کچھ عمل مفسق ہے۔ آپ کسی کو گالی دے دیں نا تو یہ عمل مفسق ہے، آپ صرف گناہگار ہو جائیں گے، اور پیغمبر کو گالی دیں گے تو عمل ہے نا، لیکن کافر ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عمل ایک مہم شرط ہے، اور عمل کی وجہ سے کبھی انسان دین سے خارج ہو سکتے ہیں، تو عمل کا ایمان کے ساتھ۔ شیخ بدر الدین رحمہ اللہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے التوام المرعشہ کے نام سے، جو میں نے پختو زبان میں ٹرانسلیٹ بھی کیا، اس میں 36 مثالیں ذکر کی ہے کہ مقلدین قرآن حدیث میں کتنے تحریفات کرتے ہیں، حتیٰ کہ ابن قدامہ حنبلی کتنا بڑا عالم ہے، وہ بھی قرآن حدیث میں تحریف کرتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں کہ احمد سہانپوری دیوبندیوں کے ایک عالم ہے، قرآن مجید کے ایک آیات میں اسی مسئلے کی وجہ سے تحریف کرتا ہے کہ وہ عمل کو ایمان سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات ہے نا،
وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کے ساتھ ہے، اس نے قرآن کو چینج کر دیا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَيَعْمَلْ صَالِحًا، واو کو فا سے چینج کر دیا، اور فا جمع کے لیے نہیں آتا، واو جمع کے لیے آتا ہے. مطلب وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عمل ایمان سے خارج ہے، اگر واو آ جائے تو پھر عمل اور ایمان دونوں سیم ہے ایک دوسرے. جب آپ کہتے ہیں جاء زید و محمد، دونوں آئے ہیں، دونوں ضروری ہے، لیکن جب آپ فا کو کر دیں تو فا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عمل خارج ہے ایمان سے. اس وجہ سے شیخ بدیع الدین کہتے ہیں کہ دیوبندی لوگوں نے قرآن اور حدیث میں تحریفات اس وجہ سے کی ہے کہ قرآن میں واو کو فا سے چینج کر رہے ہیں، اور یہ ان کا ایک اچھا غصہ تھا ان کے اوپر. واقعی توام مرعشہ عربی زبان میں موجود ہے مقبول احمد کی تحقیق سے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، بالکل اس میں وہ مثالیں موجود ہے. باقی یہ کوئی ان سے غلطی نہیں ہوئی ہے، بار بار وہ کتاب چپ گئی ہے، شیخ کہتے ہیں بار بار، یہ اسی وجہ سے وہ استدلال کرتے ہیں اسی وجہ سے. تو ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرجیہ، ارجاء کا لفظ قرآن میں تاخیر کے معنی میں 3-4 بار استعمال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں بھی فرماتے ہیں ترجی منہن. جی کتاب کا نام دوبارہ بولتے ہیں. التوام المرعشہ، توام کا مطلب ہے چپیڑے، المرعشہ یعنی ایسے چپیڑے جو زلزلہ طاری کرنے والے چپیڑے ہیں. التامۃ الکبریٰ، یہ تامہ کی جمع ہے نا، تامہ توام اس کی جمع ہے. التوام المرعشہ فی تحریفات اہل الرأی المدہشہ، اہل الرأی کے حیران کن تحریفات کے بارے میں یہ کتاب ہے، لیکن چپیڑے ہے صحیح. 36 مثالیں ہیں اس میں، اور اس کتاب کے سٹارٹ میں بہت پیارے سلف کے اقوال نقل کی ہے کہ کوفی انسان جب آپ کو 1000 حدیثیں بیان کرے تو ایک کو قبول کرو، 999 کو رد کر دو. بہت سارے اقوال اس میں لے کے آئے کہ کوفی انسان جب 1000 حدیثیں بیان کرے تو ایک حدیث کو قبول کرے اور 999 حدیث کو رد کرے، ان کے اوپر کوئی اعتماد نہ کرے. آپ یہ مرجیہ لوگ ہیں. تو ابن حزم رحمہ اللہ اپنے اس موقف میں بھی سچا ہے کہ ٹھیک ہے، مرجیہ، یہ جو مرجیہ لوگ ہیں یہ دین سے دور ہے، لیکن اس میں سب سے قریبی فرقہ احناف ہے. مرجیہ میں اہل سنت کے سب سے قریبی فرقہ احناف ہے، اور ان میں جو مرجیت الغلات ہے وہ زیادہ خراب ہے، کیونکہ مرجیت الغلات کہتے ہیں نا کہ کلمے کے ساتھ کفر کا کلمہ مضر نہیں ہے، یعنی آپ کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کو نعوذ باللہ گالی بھی دیتے ہیں تو وہ کوئی نقصان آپ کو نہیں پہنچائے گا. اس لیے ایک عالم نے اپنی کتاب میں لکھے ہے کہ مرجیہ کے نزدیک فرعون بھی مسلمان ہے، کیونکہ فرعون نے تو اندر سے تصدیق کیا تھا نا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. یہ فرعون کے بارے میں آیات ہے، انکار کیا اوپر سے، لیکن دل میں تو یقین تھا فرعون کا. انہوں نے کہا تھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہا، اندر سے تصدیق کر رہا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے تو بلڈنگ بھی بنا رہا تھا اس وجہ سے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ ابن حزم رحمہ اللہ فرقے کے تمام افراد پر ایک میزان سے تولتے نہیں ہے، بلکہ اس میں فرق کرتے ہیں. جیسے انہوں نے معتزلہ کے بارے میں بھی بات کی ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھے ابن حزم کا اپنی کتاب میں یہ موقف ہے کہ وہ شہرستانی اور ابن حزم میں یہ بھی فرق ہے. ابن حزم جب فرقوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ان کے علماء کے نام ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پر کہا کہ ابو حنیفہ کا نام ذکر کیا ہے، پیچھے انہوں نے نام ذکر کیا. تو فرقوں کے بارے میں جب بات کرتے ہیں ان کے بڑوں کے نام ذکر کرتے، اعلام کے نام ذکر کرتے کہ اس فرقے میں یہ بڑا عالم ہے. معتزلہ میں زمخشری اور فلان ان سے پہلے جو گزرے تھے وہ ذکر کرتے ہیں. اور عبدالکریم شہرستانی کا منہج یہ ہے کہ وہ علماء کے نام کم ذکر کرتے، فرقوں کے نام پر زیادہ فوکس کرتے ہیں. اور ابن حزم عالم کا نام ذکر کرتے، پھر کہتے ہیں اس عالم کا اس فرقے سے تعلق ہے، پھر فرقے کو کے اوپر رد کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی ابن حزم کے منہج میں دیکھا گیا ہے. ابھی ہم شیعہ کی طرف آتے ہیں کہ ابن حزم کا موقف شیعہ کے بارے میں کیا ہے. تو شیعہ کے بارے میں ابن حزم کا موقف یہ ہے کہ شیعہ تو بہت سارے فرقے ہیں نا، اثنی عشرہ، روافظ اور زیدیہ اور فلان. اہل سنت کا سب سے قریب ترین فرقہ حسن الحمدانی کا فرقہ ہے. یہ حسن حمدانی متکلم تھا اور بڑا زہد والا انسان تھا. امام ذہبی کہتا ہے فیہ بدعۃ تشیع قلیل، ذہبی نے بھی یہ بات کی ہے کہ اس حمدانی میں تشیع کی بدعت پائی جاتی ہے لیکن کم ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے. شیعہ میں اتنا زیادہ آگے نہیں ہے، جیسے زیدی لوگ اتنے بری شیعہ نہیں، وہ لوگ کیونکہ وہ صحابہ کو گالی نہیں دیتے، صرف کہتے ہیں کہ علی کا تیسرا نمبر مثلا جی. اور یہ تو روافظ تو کہتے ہیں کہ علی خدا ہے، یا کہتے ہیں دمادم مسقل اندر علی کا پہلا نمبر. ہاں جی، تو ہم کہتے ہیں ابو بکر کا پہلا نمبر، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے. تو حدیث سے ثابت ہے،
لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ نا عثمان کو تیسرا نمبر علی کو تیسرا نمبر دے رہے عثمان کو چوتھے پر کر دے، تو اس کے بارے میں تو ظاہر اختلاف ہے، لیکن ہم تو اس کے قائل بھی نہیں ہے۔ بہرحال ابن حزم سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے سب سے قریبی فرقہ یہ ہمدانی کا ہے، حسن الحمدانی نام ہے۔ لیکن ابن حزم ذہبی کا یہ تہمت نہیں مان رہا۔ ذہبی نے کہا ہے نا کہ یہ اس میں شیعت پائے جاتے ہیں اور بدعت ہے، ابن حزم اس کا دفاع کرتا ہے بار بار، یہ ہمدانی کا بار بار دفاع کر رہا ہے جی۔ اور وہ ابن حزم سمجھتے ہیں کہ وہ اس میں کوئی اس طرح بدعت نہیں پائی جاتی ہے، وہ صرف کہا کرتا تھا کہ میرے علی سے محبت ہے اور کوئی میں علی کو ترجیح نہیں دیتا باقی صحابہ پر۔ اس کا دفاع کر چکے ہیں ابن حزم اپنی کتاب الفصل میں، تو دیکھا جائے کہ اس فرقے کے بعد خوارج کی طرف ابھی آتے ہیں۔ خوارج آپ کو معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں ان کے بارے میں آگاہ کیا تھا، یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ، یہ لوگ اسلام سے اس طرح نکلیں گے جیسے سہم تیر نکلتا ہے نا شکار سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں ان کو پاؤ لاقتلنہم قتل عاد و ثمود، عاد اور ثمود کس طرح ان کو قتل کروں گا۔ یہ ابن باز کے دلائل ہے کہ خوارج کافر ہے۔ خوارج میں بھی کئی فرقے ہیں، بخاری کے کچھ راوی خوارج میں سے ہے، لیکن وہ عباضیہ، آج کل عمان کی حکومت خوارج ہے لیکن وہ عباضی ہے، عبداللہ ابن عباس کے تابعدار ہے۔ تو عباضیہ سب سے اچھا فرقہ ہے خوارج میں، مسلمانوں کی تکفیر نہیں کرتے، اور اس میں سے اکرمہ بھی تھا۔ حافظ ابن حجر نے تقریب میں لکھا ہے کہ اکرمہ جو بخاری کا راوی ہے وہ بھی عباضیہ میں سے تھا۔ تو یہ جو خوارج ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلافت میں ظاہر ہوئے تھے، علی کے اوپر خروج کیا تھا تحکیم کی وجہ سے، اور عبداللہ الاباضی کے جو فرقہ ہے، لیکن اہل سنت سے سب سے دور جو فرقہ ہے وہ ازارقہ کا ہے خوارج میں، سب سے دور فرقہ اہل سنت سے۔ اور خوارج کی کوئی ایک صفت نہیں ہے جو کہ بڑے بڑے داڑھی چھوڑ دے، یہ تو احادیث میں ہے کہ بڑے داڑھی ہوں گے ان کے، اور خوارج مسلمانوں کو کافر سمجھتے، یہ صرف نہیں ہے۔ عبدالکریم شہرستانی کی کتاب کو اگر دیکھا جائے نا تو 30 سے زیادہ صفات ہے خوارج کی۔ اس لیے ابن حزم نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ خارجی کا فتویٰ کس کے اوپر آپ نے لگانا ہے اور کس کے اوپر نہیں لگانا ہے۔ ابن حزم کہتے ہیں وَمَنْ وَافَقَ الْخَوَارِجَ مِنْ إِنْكَارِ التَّحْكِيمِ وَتَكْفِيرِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ، جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، اور جو حکمران ظالم ہے وہ بھی کافر ہے، ان کے اوپر خروج جائز ہے، ظالم حکمرانوں پر، کافر حکمرانوں پر نہیں، اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہمیشہ جہنم میں ہے، اور قریشی کے علاوہ بھی خلیفہ بن سکتا ہے، یہ بھی خوارج کا عقیدہ ہے کہ قریش کے علاوہ بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ قریش کے علاوہ کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، حاکم تو بن سکتا ہے، مسلمانوں کا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ قریشی ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ تو ابن حزم کہتے ہیں فَهُوَ خَارِجِيٌ، یہ خارجی ہے، یہ خارجی کی تعریف ہے کہ اگر جس میں یہ بڑے بڑے صفات پائی جاتی ہیں نا۔ باقی تو خوارج کچھ فرعی مسائل میں بھی ان کے ساتھ اختلاف ہے ہمارا، اور یہ ابن حزم کا موقف ہے خوارج کے بارے میں کہ اباضیہ سب سے قریبی فرقہ ہے اہل سنت کا، اور جو سب سے دور فرقہ ہے وہ ازارقہ ہے جی۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسباب ظہور الفرق عند ابن حزم۔ ابن حزم کے نزدیک فرقے کیوں ظاہر ہوئے تھے، اس کے کیا اسباب ہے؟ سب سے پہلا سیاسی سبب ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی سیاست میں مسئلہ پیدا ہوا ہے، حکمران ایک دوسرے سے لڑ پڑے ہیں، اس وقت آپ دیکھیں علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے تھے تو خوارج نکل آئے۔ جب اسلام کے دشمن ہمیشہ مسلمانوں کی سیاست سے استفادہ کرنا چاہتے، جب سیاسی طور پر آپ کمزور ہیں نا پھر فرقے نکل آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی اتنے فرقے اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ سیاسی طور پر ہم محکم نہیں ہے، ورنہ سعودیہ میں کوئی آ جائے نا، پھر کوئی دعوت کرے نا، اسی طرح کیمرہ لگا دے اور یوٹیوب چینل بنا دے تو پھر دیکھا جائے گا، وہ اسی طرح زبان کھول کے کرے نا باتیں، نہیں کر سکتے نا وہاں پر، کیونکہ وہاں پر سیاست محکم ہے، بادشاہت ہے، لیکن ٹھیک ہے۔ تو سیاسی اسباب میں وہ کہتے ہیں، اچھا سیاسی اسباب کیا ہے؟ دیکھ کے کہتے ہیں کہ فارس کے جو لوگ تھے وہ سمجھتے تھے کہ عرب ہم سے کمزور ہے، وہ ہم سے حکومت نہیں چھین سکتے، لیکن عرب نے اچانک فارس کے اوپر حملہ کیا صحابہ کے زمانے میں، اور پورے فارسیوان لوگوں سے حکومت چھین لی۔ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، رومی لوگ، تو رومی لوگ جو ایرانی لوگ ہیں نا، یہ جو شیعہ ہے، آج کل یہ عرب کے اوپر کیوں غصہ میں ہے، سعودیہ کے اوپر، تو ان کو جب پتہ چلا کہ عرب ہمارے اوپر غالب آئے ہیں، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی عرب کو کیسے کمزور کرنے ہیں مسلمانوں کو، تو کبھی شیعہ نکالو،
کبھی خوارج کو نکال دو، کبھی مسلمانوں کے اندر بریلویت کو نکالو، کبھی دیوبندیت کو نکال دو. تو یہ اصل میں یہ سیاسی سبب ہے کہ فارس جب مغلوب آئے. ابن حزم نے یہی بات لکھی ہے کہ ان الفرس كانوا من سعة الملك وعلو اليد على جميع الامم، تمام امتوں پر ان کو غلبہ حاصل تھا اور اپنے آپ کو احرار سمجھتے تھے، ہم کسی کے غلام نہیں بن سکتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب عرب ان کے اوپر غالب آئے پھر اس کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی شروع کی. تو یہ سیاسی سبب ہے جس کی وجہ سے بہت سارے فرقے ظاہر ہو گئے ہیں. تو اسی طرح مسلمان جو صحیح اسلامی منہج سے دور ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرقے ظاہر ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے فرقے ظاہر ہو گئے ہیں. محمد ابو زہرہ لکھتے ہیں وَمِنَ الْأَسْبَابِ الْجَوْهَرِيَّةِ کہ مین سبب فرقے ظاہر ہونے کا یہ ہے کہ الخلاف السیاسی الذي انبعث في صدر الدولة الاسلامیة حول الخلافہ. خلافت کے بارے میں یزید کی جو خلافت تھی، معاویہ کے سٹارٹ میں جو خلافت کے مسئلے میں مسلمان اختلاف کے شکار ہوئے تھے نا، اسی وجہ سے پھر کہتے ہیں کہ فرقے ظاہر ہو گئے تھے، اسی وجہ سے فرقے ظاہر ہوئے. اس کے بعد ہم اجتماعی اسباب کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسرا سبب اجتماعی سوشلائز یہ ہے کہ دیکھیں معاشرے سے کچھ لوگ متاثر تھے. خوارج کیسے پیدا ہوئے تھے؟ وہ صحرا کے رہنے والے لوگ تھے، ان میں شدت پائی جاتی تھی، انہوں نے فقہ نہیں پڑھا تھا، اصول نہیں پڑھا تھا. اسی وجہ سے جیسے وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اپنی شدت کو اسلام کی نصوص کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دیا. اس کو کہتے ہیں اجتماعی سبب. فرقوں کے ظاہر ہونے کے اجتماعی سبب یہ ہے. کچھ لوگوں میں فطری طور پر شدت پائے جاتے ہیں، تو پھر اس شدت کی وجہ سے وہ لوگ اس شدت کو قرآن اور حدیث کی نصوص پر اپلائی کرتے ہیں. مثلا کچھ پختونوں میں دیکھیں نا، پختونوں میں ایک لڑکی جب نکاح کرے نا، وہ پھر آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی. جب آپ کی کزن کوئی لڑکی ہے نا، آپ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائے گی، لیکن نکاح سے پہلے وہ آپ کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے. ابھی اسلام کا خلاف ہے، کزن ہے آپ کی لڑکی، نکاح کے بعد وہ آپ سے مخفی ہوگی، پھر کبھی سامنے نظر نہیں آئے گی. یہ شدت ان میں پایا جاتا ہے، عصبیت ہے، غیرت ہے فضول جو کرتے ہیں. اسی طرح خوارج کی غیرت فضول ہے، اسلام کے خلاف ہے. تو یہ اجتماعی سبب ہے، اجتماعی سبب ہے یہ. بھائی صاحب یہ مائک بند کر دے بھائی صاحب. تو یہ اجتماعی سبب ہے کہ کچھ لوگوں میں یہ پایا جاتا تھا کہ شدت پائی جاتی تھی، انہوں نے انوائرمنٹ سے، معاشرہ سے شدت سیکھی تھی، اس کے بعد نصوص کے اوپر انہوں نے اپلائی کر دیا تھا. اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے سبب کی طرف. یہ ہم خلاصہ کرتے ہیں فکری اسباب. تیسرا سبب فرقوں کے ظاہر ہونے کا ہے فکری اسباب. جیسے یہود نے شیعہ کو تیار کیا ہے. ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں نشأۃ بعض المذاہب الباطنیہ فی الاسلام ونجد علی هذا يعد اليهود على رأس هذا الاتجاه. سب سے پہلے یہ جو فکری سبب ہے نا، اس میں یہود نے حصہ لیا ہے کہ مسلمانوں کے افکار کو کیسے متاثر کرنا ہے. فکری جنگ جس کو کہا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں علماء نے کتابیں بھی لکھی. الحرب الاعصابی، اعصابی جنگ مسلمانوں کے ساتھ لڑے، الحاد میں مسلمانوں کو مبتلا کرے، جیسے بابک نے کیا تھا. بابک کے نام سے ایک شخص تھا نا، وہ انہوں نے لوگوں کو ملحد بنانا شروع کر دیا تھا کہ اللہ کا منکر بنے. اور ملحد آج کل بھی موجود ہے یونیورسٹیز میں. اتنے لڑکے، کہ میں اسلامک یونیورسٹی میں بیٹھا تھا، چائے پی رہا تھا، ایک لڑکا سامنے بی ایس کا طالب علم تھا. اس نے کہا میں وہ والا گارڈ نہیں مانتا جو آپ مانتے ہیں اس کو. اب مجھے نمبر دے رہے، میں آپ کے ساتھ اس مسئلے میں بحث کرنا چاہتا ہوں فری ٹائم. دیکھیں یہ آپ کے ادھر الحاد، یہ بابک کے نام سے اس شخص نے لانچ کر دیا تھا اسی ٹائم سے. تو یہ فکری سبب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہود نے بڑا کام کیا. وَيَرْجِعُ إِلَيْهِمْ كَمَا فَعَلُوا ذَلِكَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ فَدَسُّوا فِي مَنْ حَرَّفَ دِينَهُ. نصرانیت کی دین بھی اس وجہ سے محرف بن گئے تھے کہ یہود نے نصرانیت میں کچھ ایسے لوگوں کو داخل کیا تھا کہ نصرانی کی کپڑے میں، جامہ میں آ جائے. قمیص نصرانیت کے پہنتے ہیں، اسلام کا قمیص پہنتے ہیں، لیکن اسلام کو بدنام کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بل اتخذوا سلاح الفکر وسیل لبسط سمو فی جسد الاسلام. یہود نے چاہا کہ اسلام کے جسم میں زہر داخل کرے، زہر داخل کرنا چاہتے تھے کہ زہر کو منتشر کر دے اسلام کے جسم میں. کیسے منتشر کریں گے؟ یہودیت کے کپڑوں میں آئیں گے تو زہر نہیں ڈال سکیں گے اسلام کے جسد میں. اسلام کے جسد میں کیسے زہر ڈال سکتے ہیں؟ اسلام کے کپڑوں میں آ کے زہر ڈال سکتے ہیں نا. بیوی خاون کو زہر پلا سکتی ہے نا، کسی اور کوئی اور لڑکی کیسے خاون کو کسی شخص کو زہر پلا سکتی ہے؟
بیوی ہی پلائے گی نا، کسی اور لڑکے کا کیا کام ہے کہ مجھے کھانا کھلائیے؟ ہاں جی، تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا تھا۔ ابن حزم نے بڑی اچھی بات کی ہے یہاں پر، وَأَشَدُّ النَّاسِ تَعَصُّبًا هُمُ الْمُعْتَزِلَةُ، اور یہ جو فکری سبب ہے اس سے معتزلہ بڑے متاثر ہو گئے تھے، تو لہٰذا معتزلہ یہ فکری سبب سے متاثر ہو کر اسلام میں انہوں نے تحریف شروع کر دیا ہے۔ ابھی ہم آتے ہیں کن مسائل میں ابن حزم فرقوں کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں۔ 3 اسباب ہے، سیاسی سبب، اجتماعی سبب، فکری سبب، خلاصے اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ کن مسائل میں ابن حزم ان فرقوں کے ساتھ موافق ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ابن حزم متکلمین سے متاثر ہے۔ متکلمین وہ لوگ تھے جو منطق پڑھ چکے تھے، اللہ کے اسماء اور صفات کے منکر بن چکے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کی خیر کا جانب بھی ہے کہ اللہ کا وجود ثابت کرنے میں عقلی دلائل پیش کی ہے متکلمین نے۔ تو ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مناطقہ اور متکلمین کا یہ طریقہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجود کے بارے میں وہ طریق الحدوث سے استدلال کرتے ہیں۔ طریق الحدوث کیا ہے؟ 2 مقدمے رکھتے ہیں، دنیا حادث ہے، ہر حادث کے پیچھے محدث ہوتا ہے تو اللہ محدث ہے، دنیا مخلوق ہے، ہر مخلوق کے پیچھے خالق ہوتا ہے۔ یہ جو 2 مقدمے اور نتیجہ متکلمین رکھتے ہیں نا، عقلی دلیل ہے، اس میں ابن حزم رحمہ اللہ متکلمین کے ساتھ موافق ہے۔ اس لیے ابن حزم منطق کو مانتا ہے، قیاس منطقی کو بھی اس وجہ سے وہ مانتا ہے، تو یہ ہے۔ ہاں البتہ ابن حزم رحمہ اللہ متکلمین کی کچھ اصطلاحات بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے نفی الجسمیہ، جسمیت کے نفی کرنا، عرضیہ، زمانیہ، یعنی اللہ سے جسمیت نفی کرتے ہیں نا، اور چوڑائی نفی کرتے ہیں، اور اسی طرح زمانیت اور مکان، کہ اللہ کسی زمان میں نہیں ہے، مکان میں نہیں ہے، متحیز مکان میں نہیں ہے اللہ، یعنی ایسے مکان میں نہیں ہے اللہ کہ اللہ کے اوپر مکان محیط ہو جائے، جیسے ہم کمرے میں بیٹھے ہیں نا، یہ دیوار ہمارے اوپر محیط ہے، تو اللہ ایسے مکان میں نہیں ہے۔ اور یہ بات منظور مینگل نے بھی مانی ہے کہ اللہ اس طرح مکان میں نہیں ہے، مکان میں ہے۔ دیوبندی لوگ نہیں مانتے کہ اللہ مکان میں، ہم کہتے ہیں اللہ مکان میں ہے لیکن غیر متحیز مکان میں ہے، اور ابن حزم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ غیر متحیز مکان میں ہے، یعنی جو اوپر کے 7 آسمانوں کے اوپر سے جو مکان ہے نا وہ غیر متحیز ہے، وہ محاط نہیں ہے، بلکہ وہ مکان وہ محاط نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کو گھیر نہیں سکتا، کیونکہ اللہ محیط ہے نا۔ جب اللہ تعالیٰ کو آپ متحیز مکان میں مانیں گے نا تو پھر اللہ محاط بن جائے گا، اور اللہ تو محیط ہے نا۔ قاتل کیسے مقتول بن سکتے ہیں؟ محیط کیسے محاط بن سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں فاعل اس میں مفعول بنے، تو یہ بات یاد رکھیں۔ اسی طرح بھی ہم آتے ہیں کہ ابن حزم رحمہ اللہ معتزلہ کے ساتھ بھی کبھی موافقت کرتے ہیں، متکلمین کے ساتھ تو موافقت کیا ہے عقلی دلائل اللہ کی، معتزلہ کے ساتھ بھی انہوں نے موافقت کی ہے، یہ بہت برا کیا ہے انہوں نے۔ کس چیز میں موافقت کی ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہم ثابت کرتے ہیں مجرد عن المعانی، یعنی اللہ کا اسم ہے مثلا لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جتنی بھی اللہ کے اسماء ہیں نا اس کی کوئی معنی نہیں ہے، معنی سے خالی ہے، مجرد ہے۔ جو جس کی شادی نہیں ہوئی ہے نا اس کو ہم مجرد کہتے ہیں پختوں میں، سنگل، ہاں جی، تو اس کو مجرد کہتے ہیں نا۔ یہ کہتے ہیں کہ مجرد ہے، یعنی بالکل اس میں معنی نہیں ہے نا، جب بیوی آپ کے ساتھ نہ ہوتا مجرد ہے نا، جب معنی نہ ہو اسم کے ساتھ تو وہ مجرد ہوتا ہے۔ تو اس لیے معتزلہ کا جو یہ موقف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء ہے وہ محض اعلام ہے، اس کا کوئی معنی نہیں، محض اعلام ہے، اس بارے میں وہ بات کر۔ اسی طرح کچھ اسماء اور صفات کے انکار میں بھی وہ معتزلہ اور جہمیہ کے مذہب پر ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابن حزم اہل سنت کے مذہب پر نہیں ہے۔ مثلا وہ اللہ کے لیے انگلیاں نہیں ثابت کرتے، انگلیاں کا منکر ہے۔ جب انگلیوں کا منکر ہے تو ہاتھ کا بن باب اولا منکر ہوا۔ ان القلوب بین اصابع الرحمن حدیث صحیح ہے، حقیقی معنی پر حمل ہے۔ اللہ کی انگلی کیسے ہے؟ آپ اپنی انگلی کو نہ دیکھیں، کیونکہ آپ اپنی انگلی کو دیکھیں گے تو سب سے پہلا مجسمہ آپ ہے، سب سے پہلے اللہ کا جسم آپ ثابت کرتے ہیں، اپنے جسم کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پہلے مجسمہ ہو جاتے ہیں پھر معطلہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام ابن تیمیہ فتوی الحمویہ میں لکھتے ہیں کہ جو معطلہ ہے نا، جو اللہ کی انکار کرتے ہیں صفات کی، وہ خود مجسمہ ہے۔ معطلہ لوگ تجسیم سے گزر کر تعطیل کی طرف جاتے ہیں، ایک دفعہ تجسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی انگلیاں ہماری انگلیوں کی طرح ہوں گے، پھر کہتے ہیں نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، ایک دفعہ تو اللہ کے لیے جسم ثابت کر دیا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، یہ شیخ ابن عثیمین نے بھی یہ بات کی ہے کہ کل معطل مجسم، ہر معطلہ مجسمہ ہے، لیکن ہر مجسمہ معطلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اہل حدیث فرض کرے مجسمہ بھی ہو جائے نا تو معطلہ تو نہیں ہے نا۔ ہم میں ایک بری صفت پا گئی، آپ نے تو 2 بری صفت ہے نا بھائی، آپ نے تو 2 بری صفات ہے نا۔ اس لیے یہ ابن حزم استوا بھی نہیں مانتا، استوا مفوضہ کے مذہب پر ہے۔ اور تفویض کے بارے میں بات یاد رکھیے
تفویض کے بارے میں دونوں طرف سے کتابیں لکھی گئی ہے۔ تفویض کا مطلب یہ ہے کہ اسماء اور صفات کے معنی اللہ کے حوالے کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں الف لام میم کا معنی اللہ جانتے ہیں نا، تو مفوضہ یہ معطلہ سے خطرناک لوگ ہیں، اور ابن حزم مفوضہ میں سے ہے۔ تفویض کا مطلب ہے اللہ کے حوالے، الف لام میم ہمیں نہیں پتہ، ید ہمیں نہیں پتہ اس کا کیا معنی ہے، یہی مفوضہ کہتے ہیں اللہ کے اسماء ہے لیکن اس کا معنی نہیں، معنی اللہ کے حوالے کا۔ اور تفویض کے بارے میں ایک ان کے سائڈ سے کتاب لکھی گئی ہے، ایک ہمارے سائڈ سے کتاب لکھی گئی۔ جو ان کے سائڈ سے کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے القول التمام باثبات التفویض مذهبا للسلف الکرام۔ اس میں انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ تفویض کو ثابت کرے کہ سلف کا مذہب ہے، اور امر روحا کما جاءت سے استدلال کرتے ہیں کہ سلف امام مالک نے کہا ہے کہ ہم مفوضہ ہیں، اور اس کا جواب صالح سندھی صاحب نے دی ہے، یوٹیوب پر جا کے سرچ کرے کہ امر روحا کما جاءت سے تفویض لازم نہیں آتا۔ صالح سندھی صاحب سندھ کا ایک عالم ہے، سعودیہ میں مدینہ یونیورسٹی میں استاذ ہے، بہت اچھے عالم ہے، ان کی دروس سے ضرور استفادہ کریں، انہوں نے بہت اچھی دروس دی ہے اور بڑے صاف بولتا ہے، اچھا بولتا ہے، ہاں جی، اور عربی میں ان کے لیکچر موجود ہے، ان کے عرب بھی ان سے استفادہ کرتے ہیں، صالح السندھی، صالح بن عبدالعزیز السندھی۔ تو یہ ان کی طرف سے کتاب لکھی گئی ہے القول التمام فی اثبات التفویض مذهبا للسلف الکرام۔ اور ہمارے طرف سے احمد نجار نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے براءۃ السلف عن التفویض فی صفات اللہ، کہ سلف بیزار تھے تفویض، اور یہ کتاب 73 پیج پر مشتمل ہے، میں نے اردو میں ترجمہ بھی کیا تھا 3-4 سال پہلے، اور موجود ہے مکتبہ راشدیہ کی طرف سے، یہ پی ڈی ایف میں بھی اردو میں بھی موجود ہے، تو ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ تو یہ تفویض سب سے اچھی کتاب یہ ہے تفویض کے رد میں، براءۃ السلف عن التفویض، کہ سلف بیزار ہے تفویض میں سے۔ تو یہ ابن حزم مفوضہ کے مذہب پر ہے۔ اسی طرح ابن حزم اہل سنت کے ساتھ بھی موافقت کرتا ہے، جیسے وہ مفوضہ کے ساتھ موافقت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی کچھ مسائل، مثلا وہ کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اسی طرح معتزلہ کی یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کو نہیں دیکھا جائے گا قیامت کے روز، سے ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح ابن حزم اشاعرہ کے اوپر رد بھی کرتے ہیں، اور اشاعرہ کے ساتھ کچھ مسائل میں موافق بھی ہے۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری کے جو تابعدار، آج کل جتنی بھی شوافع وہ اشاعرہ ہے، اشعری انڈونیسیا میں جو شوافع ہے نا اشعری مذہب پر ہے، اور احناف اشعری و ماتوریدی دونوں ہے۔ انہوں نے لکھ کے اپنی کتابوں میں کہ ہم نے ابو الحسن اشعری اور منصور ماتوریدی کا مذہب کو اختیار کیا ہے، دونوں کو مکس کر دیا ہے، ہم ایک کی نہیں ہے، احناف ایک نہیں ہے، اشعری بھی ہے۔ تو لہٰذا ابن حزم کچھ مسائل میں اشاعرہ کے ساتھ متفق ہے جی، اور لیکن ان کے عبارات سے پتہ چلتا ہے کہ اشاعرہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہے، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ ایک جگہ میں وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ جَهْمًا وَالْأَشْعَرِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ الْإِيمَانَ عَقْدٌ بِالْقَلْبِ فَقَط، کہ اشعری لوگ اہل سنت کے برخلاف ہے، ہم اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ ان بعض جگہوں میں انہوں نے موافقت کی ہے جی۔ تو یہ اس حوالے سے بات ہو گئی کہ موافقت کن چیزوں میں کی ہے، اور ابھی ہم اختلاف کی طرف آتے ہیں کہ فرقوں کے ساتھ اختلاف کن چیزوں میں کی ہے۔ معتزلہ کے ساتھ تو شفاعت کے مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا کہ شفاعت بالکل ثابت ہے، جو لوگ شفاعت کے منکر ہے، شفاعت کی اقسام آپ لوگوں نے پڑھی ہے، شفاعت کبریٰ اور صغریٰ، خوارج اس کو نہیں مانتے، اہل کبائر کے لیے سفارش کو نہیں مانتے، لیکن ابن حزم نے ان کے اوپر رد کیا ہے۔ تو یہ اختلاف ہے فرقوں کے ساتھ ابن حزم کا، شفاعت کے مسئلے میں ان کا اختلاف چل رہا ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ اسی طرح مسائل ہے جو شیعہ کے ساتھ ان کا اختلاف ہے۔ شیعہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ شیعہ میں جو غلات ہے وہ اسلام سے خارج ہے۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرقوں کو کبھی اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، بالکل جیسے روافض کو کیا ہے، تو ایسے نہیں سمجھے کہ وہ فرقوں کے بارے میں متساہل ہے۔ کبھی جیسے ایک عالم نے لکھا ہے نا کہ لسان ابن حزم و سیف حجاج سوا، ابن حزم کا جو زبان ہے اور حجاج کا تلوار ہے، یہ دونوں برابر ہے۔ ہاں جی، ابن حزم نے تو بڑے بڑوں کو نہیں چھوڑا ہے، فرقوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ اس لیے فرقوں کے بارے میں انہوں نے سخت باتیں بھی کی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہم اگر دیکھیں تو وہ معتزلہ کے ساتھ موافقت کرتے ہیں، متکلمین کے ساتھ کرتے ہیں، اشاعرہ کے ساتھ کرتے ہیں کچھ چیزوں میں، اور اسی طرح انہوں نے یہ جو مذہب اختیار کیا ہے اسماء اور صفات کے مسئلے میں۔ تو جب ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں
اور یہ ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد صحبہ اجمعین۔